صحابہ اکرام کے اندر اللہ جل شانہ کی عظمت اور خوف یہ پیدا ہوا تھا ایمان کا علم حاصل کرنے سے، کہ اللہ کی قدرت کا، اس کی ربوبیت کا اور اس کی طاقت کا یہ علم حاصل کیا تھا، اسی جسے ایمان کا علم کہتے ہیں۔ مکی زندگی میں اللہ جل جلالہ امن والہ نے اسی زندگی کا علم عطا فرمایا، کیونکہ اعمال تو تب کوئی احکامات تو دیے نہیں تھے، تو عمل کی لائن کے جتنے بھی احکامات جو بھی عمل کے لیے ملے تھے وہ مدنی زندگی میں تھے۔ چند عمل تھے، ایک مال کے خرچ کرنے کا حکم یہ مکے میں نازل ہوا، جس پر صحابہ اکرام نے ان کے پاس جو رکھا تھا اللہ نے حکم دیا خرچ کرنے کا، انہوں نے خرچ کر کے دکھلا دیا۔ پھر عملوں سے ضرورتوں کے پورا ہونے کا علم اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا علم، صحابہ اکرام نے پھر اسے حاصل کیا۔ اس علم کو تردید کا علم کہتے ہیں، کہ اللہ کی قدرت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کی طاقت کا، اس کی عظمت کا، یہ ایمانیات کے لائن کا علم ہے۔ اور عمل سے ضرورتوں کے پورا ہونے کا، کیونکہ عمل پر اللہ کے وعدے ہیں، اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا علم، اس علم کو تردید کا علم کہتے ہیں، کہ عملوں سے ضرورتوں کے پورا ہونے کے علم کو فضائل کا علم کہہ لیجئے، کہ کس طرح عمل کرنے سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تو ضرورتیں کس طرح سے عمل کرنے پر پوری ہوں گی، اس کے علم کو مسائل کا علم کہتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان تردید کے علم سے جاہل ہے، حالانکہ اللہ جل شانہ کی عظمت و خوف ان دو لائنوں کے علم سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ اگر آج مسلمان کو پولیس کے افسر کی طاقت کا اور اس کے اختیارات کا علم ہو، اور پھر اسے پولیس کا کوئی سپاہی بلانے آئے کہ کپتان صاحب نے آپ کو بلایا ہے، تو سچ سچ بتاؤ آپ کے دل پر کہ صاحب نے ابھی بلایا ہے کہ بول سن کر کیا حال ہوگا؟ آپ کس عظمت اور خوف سے اس کے دفتر میں داخل ہوگے؟ آج مسلمان کا اذان کی آواز سننے کے بعد اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد جس عظمت اور خوف کا اثر ہمارے جسم اور دل میں پولیس کے کپتان کے دفتر میں داخل ہونے پر ہوتا ہے، کیا ویسی عظمت اور خوف ہمارے جسم اور دل میں مسجد میں آنے پر ہوتا ہے؟ کہ جس طرح چور کے کانوں میں پولیس کا نام پہنچتے ہی چور کا دل ڈر جاتا ہے، مؤذن کی آواز اللہ اکبر سن کر اللہ کی عظمت سے کیا ہمارا دل ڈرتا ہے؟ اس سوال کو اپنے اندر جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم اپنے اندر اس بات کو لے کر جھانکیں گے تو جواب یہ ملے گا کہ یہ کیفیت تو ہمارے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ اب ہم سب اپنے اندر جھانکنے والے بن جائیں کہ ہمارے اندر یہ کیفیت ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمارے اندر اس کیفیت کی شروعات نماز کے عمل میں اللہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کا علم حاصل کرنے سے ہوگی۔ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو مسلمان کامل وضو کر کے نماز کے عمل میں اس طرح دھیان سے کھڑا ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہو کہ وہ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے، تو نماز سے اس حال میں فارغ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ اب ہم نماز کے عمل میں آویں تو نماز کے عمل میں آنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کامل وضو کرنا پڑے گا، اور کامل وضو کے لیے ہمیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، وضو کرتے وقت ہمارا دل حسد اور کینہ سے پاک ہو۔ لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں،
ایمان کو سیکھے بغیر دل حسد اور کینہ سے پاک نہیں ہو سکتا۔ دوسرے، وضو کرتے وقت ہمارے جسم کے اعضاء گناہوں سے پاک ہوں، کہ ہمارے آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، دماغ اور شرمگاہ اسے اپنی مرضی پر ہم استعمال کر کے نہ آئے ہوں، بلکہ اللہ کی مرضی پر استعمال کر کے آئے ہوں۔ اگر اللہ کی مرضی پر ہم نے استعمال نہ کر کے اپنی مرضی پر بدن کے ان حصوں کو استعمال کیا ہے تو یہی تو گناہ ہے۔ اور یہ وضو کی دوسری شرط ہے کہ وضو کرتے وقت ہمارے جسم کے اعضاء گناہوں سے پاک ہوں، لیکن اس کا علم سیکھے بغیر ہمارے جسم کہ اعضاء یہ گناہوں سے پاک ہی نہیں ہو سکتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے ہماری آنکھ کو، کان کو، زبان کو کس طرح استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور تیسری بات، نماز کے عمل میں آنے کے لیے جو کامل وضو کرنا، اس میں تیسری بات ہے کہ وضو کرنے میں پانی کا اسراف نہ ہو، اور یہ بات اللہ کے دھیان کے بغیر آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اب جب یہ کامل وضو ہمارا ہو گیا، پھر نماز کے عمل میں، کہ نماز کے عمل میں یعنی قیام میں، رکوع میں، قومے میں، سجدوں میں، جلسوں میں، قاعدہ میں، ہم جو کچھ، جو دعا، جو اذکار اور جو تسبیح وغیرہ پڑھ رہے ہوں اس کے معنی اور مفہوم کا پتہ ہو۔ یہ نہیں کہ رٹے ہوئے طوطے کی طرح بس ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ہمارے سامنے اس کے معنی اور مفہوم ہوں، ہم اس کو سامنے رکھ کر پڑھ رہے ہوں۔ پر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کے سامنے غفلت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کہ زبان رٹے ہوئے وہ الفاظ کہتی ہے جس کا دماغ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ زبان کیا کہہ رہی ہے۔ اس لیے دماغ کبھی دکان کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی مال کی طرف چلا جاتا ہے، اور کبھی ہمارا دماغ کسی سامان یا انسان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ زبان اور دماغ ایک جگہ پر اکٹھا نہیں ہو سکے۔ جب زبان اور دماغ ایک جگہ پر اکٹھا ہوتے ہیں تو دل اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور دل کی اس گواہی کو ایمان کہتے ہیں۔ لیکن زبان اور دماغ کے ایک جگہ پر اکٹھا نہ ہونے کو، اس کو نفاق کہتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا کام ان دونوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا ہے، کہ زبان جو کہے دماغ اس کو جانتا ہو۔ نماز کے عمل کی شروعات میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، یہ ہاتھوں کو کانوں تک کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ یہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کو اگر سمجھنا چاہو تو اس طرح سمجھو کہ پولیس کا اعلیٰ افسر جب کسی فرار مجرم کے سامنے پہنچتا ہے تو مجرم ہر طرف سے اپنی امیدوں کو توڑ کر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر، جس کو انگلش میں ہینڈس اپ کہتے ہیں، ہینڈس اپ، اپنے آپ کو دونوں ہاتھ کان تک اٹھا کر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی طرح جن چیزوں سے ہماری امیدیں تھیں، ہر ایک سے اپنی امیدوں کو توڑ کر ہم اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اللہ جل شانہ کی پناہ میں آ گئے ہیں کہ اے اللہ، مجھے چھوڑ کر ہر مخلوق تیری بات مانتی ہے، اب میں بھی تیری ماننے آ گیا ہوں۔ اب اس کے سامنے اللہ جل شانہ ہے، اور ہاتھوں کے پیچھے دکان، مال، سامان اور وہ انسان ہیں جن سے ہم نے امیدیں لگا رکھی تھی، ان سب سے اپنے رخ کو پھیر کر ہم اللہ کے سامنے آ گئے۔ لیکن تکبیر کہتے وقت ہمارے اندر اس بات کی شرمندگی ہونی چاہیے کہ اے اللہ، میں اب تک تیرے غیر کی امیدوں کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، اس بات پر میں تیرا مجرم ہوں، اب اپنی امیدوں کو سب سے توڑ کر تیرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہوں۔ اب اللہ کی اور بندے کی بات چیت شروع ہوتی ہے۔ نماز کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے اور اللہ کے درمیان کے ساری اور سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔
پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مخاطب ہوتا ہے کہ تو جانتا ہے کس کے سامنے کھڑا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کی تعریف کے لائق تو صرف تیری ذات ہے جو سارے عالموں کی، ساری مخلوقات کی ساری ضرورتوں کو پیدا بھی کر رہا ہے اور پورا بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو نے کیسے جانا کہ میں رب العالمین ہوں؟ تو بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ تیرے رحم کی وجہ سے جو تو نے اپنا جاننا ہمارے حوالے کر دیا ہے، کہ آپ کا جاننا قرآن ہے، جو آپ جانتے ہیں اس کو آپ نے قرآن میں بتلا دیا ہے، اور قرآن کو نازل کر کے آپ نے ہم پر رحم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تجھے قرآن میں میری طاقت کا پتہ چلا؟ تو یہ نمازی کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ تو ہی دنیا و آخرت کا بادشاہ ہے، پر فیصلہ قیامت کے دن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہتا ہے اچھا بتا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ تو یہ نمازی کہتا ہے ایاک نعبد، کہ میں تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو یہ نمازی یہ کہتا ہے ایاک نستعین، کہ میں تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی تجھ سے توفیق مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسی توفیق چاہتا ہے؟ تو یہ نمازی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ جس طرح انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین نے صرف تجھ سے امید لگا کر تیری مرضی پر چل کر اپنی ضرورتوں کو آپ سے مانگ کر پورا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تجھے معلوم ہے اس راستے پر چلنے والوں کو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اس راستے پر چلنے والوں کو آپ اپنا دھیان اور اپنی ذات سے اچھے گمان کا انعام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے پھر پوچھتے ہیں، پھر کہتے ہیں تجھے معلوم ہے انعام پانے کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے غیر المغضوب، کہ پھر وہ لوگ کبھی تیری لعنت والے راستے پر نہیں چلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تجھے پتا ہے میری لعنت والا راستہ کون سا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ تیرے دھیان کے بغیر تیرے غیر سے امیدیں لگا کر زندگی گزارنے والا راستہ تیری لعنت والا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا اور بتا، تو یہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ تعالیٰ آپ کو سناتا ہے اپنا سبق، کہ آپ ہمیں یہ یاد دلا رہے ہیں کہ آپ نے ہاتھی والوں کے ساتھ اپنی قدرت کا کس طرح استعمال کیا ہے، اور جب آپ چاہیں گے اپنی قدرت کا اسی طرح استعمال کریں گے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کہ اللہ مجھے چھوڑ کر ہر مخلوق تیری بات مانتی ہے، اب میں بھی تیری مانوں گا۔ رکوع کرتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے۔ رکوع کس کو کہتے ہیں؟ یہ رکوع میں دو چیزیں ہیں، اپنی روح کو اللہ جل شانہ کے سامنے جھکانا، اور زبان سے سبحان رب العظیم کی تسبیح کہنا۔ جب یہ تسبیح اپنی زبان سے کہے تو اس کے دل کو اطمینان مل رہا ہو۔ ہمارے دماغ میں یہاں پر ایک بات یہ بھی رہنی چاہیے کہ نماز کے عمل میں اللہ جل شانہ کا دیدار ہماری روح کو ہوگا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کے حکموں کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ یہ بات اس طرح سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر کسی انسان کا نماز کے وقت مسجد کے اندر انتقال ہو جائے تو کیا نماز کے عمل کا حکم اس پر لاگو ہوگا؟ یا اگر بیت اللہ میں داخل ہوتے ہی اس کی موت ہو جائے تو کیا طواف کے عمل کا حکم اس پر لاگو ہوگا؟ یا اگر رمضان کی رات میں سحری کھانے کے وقت کسی کی موت ہو جائے تو کیا روزے کے عمل کا حکم اس پر لاگو ہوگا؟ تو جواب ہوگا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل شانہ کا حکم جس چیز کو ملتا تھا ملک الموت وہ چیز جسم سے نکال لے گیا۔ اب رہا سوال
کہ انسان کی روح اللہ جل شانہ کا حکم کیسے پورا کرے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے روح سے اپنا حکم پورا کرانے کے لیے انسان کو جسم دیا ہے تاکہ جسم اس پر عمل کرے، ورنہ جسم یہ تو مٹی ہے۔ ہاں، مٹی کے اس جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اور اس دل کا تعلق روح سے ہوتا ہے، اور روح کا تعلق اللہ جل شانہ کے ساتھ جڑتا ہے۔ روح اللہ جل شانہ کے ساتھ جڑے گی سبحان رب العظیم اور سبحان رب الاعلیٰ کی تسبیحات سے۔ روح جب اللہ جل شانہ کے ساتھ جڑے گی تبھی ہمارے دل کو اطمینان ہوگا۔ اس کے لیے رکوع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے زبان سے سبحان رب العظیم کی تسبیح کہتے وقت دماغ اور زبان کو اکٹھا رکھنے کی محنت کرنا کہ ہمارا رب ہر سبب، ہر شکل اور ہر حاجت سے پاک ہے، بغیر کسی سبب کے وہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے اور پورا کرے گا، یہی اس کی بڑائی ہے۔ جب تک ہمارے دل کو اس مفہوم سے اطمینان نہ ہو اس وقت تک اپنی روح کو ہم رب کے سامنے جھکائے رہیں۔ اطمینان مل جانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے قوما کے لیے سیدھے کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہیں کہ اے میری ضرورتوں کو اپنی قدرت سے پورا کرنے والے، تعریف کے قابل تو صرف تیری ذات ہے جو شکلوں سے پاک ہے، برکت والا ہے۔ اس مفہوم کو سامنے رکھ کر اپنی روح کو سامنے رب کے سامنے سجدے میں ڈال کر سبحان رب الاعلیٰ کو اس وقت تک کہیں کہ ہمارا رب ہماری ہر ضرورت کو بغیر کسی سبب کے پورا کر رہا ہے اور پورا کرے گا، اس لیے کہ وہ ہر سبب اور ہر شکل سے پاک ہے، اسے کسی سبب اور شکل کی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے میں ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی اس کا انداز ہے، اس کی قدرت کا یہی انداز ہے کہ کرتا قدرت سے ہے اور دکھلاتا چیزوں سے ہے۔ جب تک ہمارے دل کو اس مفہوم سے اطمینان نہ ہو جائے تب تک اپنی روح کو سجدے میں رکھے رہیں۔ نماز کے عمل میں ہماری ایسی کیفیت بن جائے، اس کے لیے نوافل نمازوں کے عمل میں ہمیں یہ محنت کرنی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں نفل نماز کا عمل کر رہے تھے تو اللہ نے ایک پرندے کو بھیج کر ان کے اپنی طرف متوجہ رہنے کا امتحان لیا۔ بس ذرا سی دیر کے لیے ان کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹی، جس پر سارا باغ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا۔ اب ذرا سوچیں کہ کیا کبھی ہم نے بھی نماز کے عمل میں کسی چیز کا دھیان آنے پر اسے صدقہ کیا ہے؟ اگر نہیں تو اب یہ نیت کرو کہ نماز کے عمل میں اگر اب ہمیں کسی چیز کا دھیان آ گیا تو اسے صدقہ کر دیں گے، اس لیے کہ یہی وہ نماز کا عمل ہے جس میں بندے کا اور رب کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ اللہ کے اور بندے کے بیچ میں کوئی آڑ و دیوار نہیں ہوتی ہے۔ عالم ارواح میں ہم جو اقرار کر کے آئے تھے وہی اقرار زمین پر اسباب اور چیزوں سے گھرا ہونے کے باوجود کائنات کی ہر چھوٹی بڑی شکل سے نا امید اور مایوس ہو کر الحمدللہ رب العالمین اس کو اپنی زبان سے ہم دہرا رہے ہیں، اور نماز کے باہر والی زندگی میں اپنے جسم کے اعضاء کو، ہاتھ، پیر، کان، زبان، دماغ، اس کو اللہ کی مرضی پر استعمال کر رہے ہوں کہ میرا اللہ اس وقت اس جگہ پر میرے جسم کے اعضاء سے کیا چاہتا ہے۔ جس طرح وہ چاہتا ہے اگر ہم ویسے ہی استعمال ہو رہے ہیں تو ہم اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اللہ سے سچ بول رہے ہیں، ورنہ ہمارا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا اللہ سے جھوٹ بولنا ہے۔ صحابہ کرام نے اس طرح سے استعمال ہو کر نماز سے پرورش لینا سیکھا تھا۔ اسی کو عبادت سے پرورش لینا کہتے ہیں۔ عبادت سے پرورش لینا اس مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی مکان بنانے کا حکم نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان اپنے رہنے کے لیے مکان بنانا چاہے تو مکان کا بنانا نہ منع ہے اور نہ مکان کا بنانا گناہ ہے،
لیکن اسے بنانے کا اللہ نے حکم بھی نہیں دیا ہے۔ پر ایک آدمی نے زمین کے ایک ٹکڑے پر چاروں طرف سے دیوار اٹھائی، اوپر چھت ڈالی، اندر جانے کے لیے ایک دروازہ لگایا، اس طرح مکان بن کر تیار ہو گیا۔ اس آدمی کا مکان کو بنا لینا نہ گناہ ہے اور نہ منع ہے، لیکن اس کے بنانے کا حکم نہیں ہے، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اب یہ آدمی جس نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے ہی رہنے کے لیے یہ مکان بنایا ہے، اگر یہ اپنے مکان میں داخل ہونا چاہے تب یہ آزاد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب اللہ کے حکم بطور عمل کے، بطور اسباب کے عمل کرنے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہوں گے کہ دروازے سے داخل ہو، پہلا حکم، دوسرا دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دو، اور تیسرا اندر جا کر سلام کرو۔ ان عملوں کو کرتے ہوئے اس مسلمان کا مکان میں داخل ہونا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ یہ مسلمان مکان میں داخل ہو کر اب اللہ کے سامنے اپنی کوئی حاجت پیش کرے کہ اے اللہ، آپ نے مکان میں داخل ہونے کے جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں دیے تھے، میں نے ان حکموں پر عمل کر لیا ہے، اب آپ ہمارا یہ فلاں کام بنا دیجئے۔ اس کی یہ دعا اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین والا راستہ اختیار کیا ہے کہ تیرا ہی کہنا مانتے ہیں اور تجھی سے ضرورت مانتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ کائنات کے تمام شعبوں کا ہے۔ دکان، تجارت، نوکری، مزدوری، کھیتی اور باغات، ان تمام شعبوں کو اختیار کرنے کا قرآن و حدیث میں کہیں بھی حکم نہیں ہے، پر ان شعبوں کو اختیار کرنا نہ منع ہے نہ گناہ ہے، پر پرورش کا ان شعبوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پرورش کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور راستہ نماز ہے۔ نماز میں رکوع اور سجدے کے عمل پر اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے پرورش کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اطمینان سے رکوع اور سجدہ کرنا سیکھنا ہے۔ اب نماز کے عمل میں اطمینان سے رکوع اور سجدہ کیسے کیا جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے جس نماز کے عمل میں رکوع اور سجدہ اطمینان سے نہ کیا جائے۔ ایک موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز کے 3 حصے ہیں، پاکی حاصل کرنا تہائی حصہ ہے، رکوع تہائی حصہ ہے اور سجدہ یہ تہائی حصہ ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ آدمی کو چاہیے کہ چاہے نماز میں وہ قیام مختصر کرے لیکن رکوع اور سجدہ اطمینان سے ادا کرے۔ پر میرے محترم دوستو بزرگوں، ایمان کو نہ سیکھنے کی وجہ سے مسلمان اطمینان سے رکوع اور سجدہ کرنے کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ رکوع میں 3 سے لے کر 300 بار سبحان رب العظیم اور سجدے میں 3 سے لے کر 300 بار سبحان رب الاعلی کہہ لو تو یہ اطمینان سے رکوع اور سجدہ ہو جائے گا۔ حالانکہ اطمینان سے رکوع اور سجدہ کرنے کا مطلب سبحان رب العظیم اور سبحان رب الاعلی کہتے وقت اس کے مفہوم سے دل کو اطمینان ہو کہ میری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ شکل اور سبب سے پاک ہے، اسے ہماری ضرورت کو پورا کرنے میں نہ کسی سبب کی ضرورت ہے نہ وہ کسی شکل کی ضرورت ہے، وہ اپنی قدرت سے پوری کرتا ہے۔ شکل سے پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ شکل سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی کے شریک کیے ہوئے صرف اپنی قدرت سے ہماری آنکھوں کو روشنی پہنچا رہے ہیں، ہمارے کانوں میں آواز پہنچا رہے ہیں، ہمارے دماغ کو یاد دلا رہے ہیں، ہماری زبان سے بول نکلوا رہے ہیں، ہمارے دل کو دھڑکا رہے ہیں، ہمارے ہاتھ پیروں میں طاقت پہنچا رہے ہیں اور ہمارے جسم کے اندر خون کو دوڑا رہے ہیں، ہمارے بال اگا رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے پیٹ کو روٹی، دال، دودھ، پانی اور جسم کو ڈھانکنے کے لیے کپڑے بھی پہنچا رہے ہیں۔ جس زبان کے بول کو ایک موبائل سے دوسرے موبائل پر بھیجنے کے لیے موبائل کی کمپنیاں پیسے لیتی ہیں، ذرا سوچو کیا کبھی اللہ نے